السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ نے کئی بار کتابوں میں زمانہ جاہلیت کا لفظ پڑھا ہوگا، خطیبوں سے بھی یہ لفظ سنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے کا جو دور ہے دوستو، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 6 صدی عیسوی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی صدی ہے، وہ جاہلیت کے عروج اور غلبے کی صدی تھی دوستو۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب ناکام ہو گئے تھے۔ ان مذاہب میں اتنی تحریف اور ترمیم ہو چکی تھی کہ ان کی اصل شکل کا پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا۔ اگر ان مذاہب کے بانی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آتے تو وہ خود بھی ان مذاہب کو ہرگز نہ پہچانتے، اور وہ کبھی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ یہ وہی مذہب ہیں جو وہ لے کر آئے تھے۔ یہودی مذہب چند بے جا رسموں کا نام تھا۔ ویسے بھی یہودیت ایک خاص نسل کا مذہب ہے جو اس نسل کے علاوہ کسی کو بھی یہودی بننے کی دعوت نہیں دیتا۔ عیسائیت میں تثلیث کا عقیدہ دوستو ایسے داخل ہوا کہ عیسائیت بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ سبھی کچھ جو بت پرستی میں ہوتا تھا وہ عیسائیت کے نام سے ہوتا رہا۔ ایران کے مجوسی دوستو یعنی پارسی عناصر اربع کی عبادت کرتے تھے، جن میں سب سے بڑا عنصر آگ کا تھا، اور انہیں آگ کی پرستش کے لیے مخصوص عبادت گاہیں اور دوستو آتش کدے تعمیر کر رکھے تھے۔ اور اسی طرح بدھ مذہب جو ہندوستان اور وسط ایشیا میں پھیلا ہوا تھا، وہ بھی ایک پرست مذہب میں تبدیل ہو چکا تھا دوستو۔ جہاں تک ہندو مذہب کا تعلق ہے، اس میں 6 صدی یعنی جو 6 صدی ہے عیسوی میں بت پرستی پورے عروج پر تھی دوستو۔ بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ اس صدی میں ہندو مذہب کے معبودوں کی تعداد 33 کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ اور دوستو اسی اثناء میں عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ کعبہ، جسے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، خود اس کعبے کے اندر اور اس کے صحن میں 360 انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے۔ وہ شراب اور جوئے کے یعنی استعمال کرنے والے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، بے گناہوں کو تہہ تے کر دیتے تھے۔ عورت کی کوئی عزت نہ تھی، وہ مویشیوں اور دوسرے سامان کی طرح وراثت میں منتقل ہوتی۔ کچھ کھانے مردوں کے ساتھ مخصوص تھے، عورتیں ان کو استعمال ہی نہیں کر سکتی۔ ایک مرد جتنی عورتوں سے چاہتا شادی کر سکتا تھا۔ جنگ عربوں کی گھٹی میں پڑی تھی، اور داستوں بعض جنگوں کا سلسلہ تو 40 سال تک چلا، اور ہزاروں آدمی اپنی جان سے دوستو ہاتھ دھو بیٹھے۔ مختصر یہ کہ وہ زمانہ واقعی جاہلیت اور ظلمت کا زمانہ تھا، اور ظلمت بھی کسی ایک علاقے تک محدود نہ تھی، بلکہ پوری دنیا دوستو تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ایک ایسے مسلح کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ جو عالمگیر تاریکی میں عالمگیر چراغ روشن کرے۔ لیکن دوستو بظاہر مایوسی ہی مایوسی تھی، اور خواہ مخواہ امیدیں باندھنے کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس نے عربوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن کر دی دوستو، اور ان کے دل خاص طور پر قریش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوا یوں کہ ابرہہ جو کہ صنعاء میں دوستو نجاشی کا گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک بڑا گرجا تعمیر کیا، اور اس کا نام اس نے رکھا۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کو کعبہ سے ہٹا کر اس گرجے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ وہ جب دیکھتا کہ کعبہ سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، تو وہ دل ہی دل میں جلتا تھا۔ اس نے خوبصورت گرجا بنوا کر یہ چاہا کہ یہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس سے محبت کریں، لیکن عربوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ بے شک کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، شرابی اور زانی تھے، لیکن کعبہ کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی تھی، اور کعبہ کو چھوڑ کر وہ بڑی سے بڑی دولت لینے پہ تیار نہ ہوتے تھے۔
لوگوں میں ہر جگہ ابرہہ کی اس تدبیر کا چرچا تھا دوستو۔ اسی درمیان میں کنانی نے جا کر اس گرجا میں قضائے حاجت کر کے دوستو اسے نجس کر دیا۔ ابرہہ کو اس پر بڑا غصہ آیا اور اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں جب تک کعبہ کو گرا نہ دوں اطمینان سے نہیں بیٹھوں۔ چنانچہ اس نے ہاتھیوں کی ایک بڑی تعداد لے کر وہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ خود بھی ایک محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا۔ قریش کو یقین ہو گیا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ کعبہ کا جو رب ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ضرور کرے گا۔ چنانچہ ابرہہ کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا، اور ہر چڑیا اپنے پنجوں میں پتھر لیے ہوئے تھی دوستو۔ یہ پتھر جس سے لگتا اس کو ہلاک کر دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں پھینکتے تھے، ان پر پتھریاں کنکر کی، پھر کاٹ ڈالا ان کے جیسا دوستو بھوسے جیسا، ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ دوستو اس واقعے کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، اور لوگوں کا خیال ہوا کہ مستقبل کریم میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی کھلی ہوئی نشانی تھی کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ آنے والا ہے جو کعبہ کو نجاست سے پاک کر دے گا، اور کعبہ کی شان بلند ہوگی، اور عزت و عظمت میں کوئی دوسرا کعبہ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ دوستو جیسے خزاں کے بعد بہار کا دور شروع ہونے لگتا ہے تو ٹنڈ منڈ درختوں پر اس کے کچھ اثرات پہلے نمودار ہو جاتے ہیں، یا دوستو جیسے رات کے بعد صبح طلوع ہونے لگتی ہے تو افق پر شفق کی سرخی پھیل جاتی ہے، یا دوستو جیسے بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، ایسے ہی دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو دنیا والوں کو بتا رہے تھے کہ ظلم کی خزاں کا دور ختم ہونے والا ہے۔ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی جنہیں دیکھ کر عقل والے جان گئے تھے کہ جہل کی طویل شب رخصت ہونے والی ہے۔ چند ایسی علامات نظر آ رہی تھی جن سے ثابت ہوتا تھا کہ رحمت کی بارش ہونے والی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اب تو وہ بہار جاوداں آنے والی تھی جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی تھی دوستو۔ وہ صبح ہونے والی تھی جس کی طلوع کی بشارت حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ رحمت کی وہ بارش ہونے والی تھی جس کا انتظار یہود کو بھی تھا اور نصارہ کو بھی۔ میں تو دوستو اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں کہ اس بران رحمت کا انتظار تو ان یتیموں کو تھا جن کے سب پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، ان بیواؤں کو تھا جن کے دامن پر بیوگی کے سوا کوئی داغ نہ تھا، مگر جاہلوں کی نظر میں یہ داغ ایسا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ انہیں انسانی حقوق سے محروم کر دیتے۔ اس بہار جاوداں کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس صبح تاباں کا انتظار دوستو ان مظلوموں کو تھا جن کی دستگیری کرنے والا کوئی نہ تھا، اور دوستو اس کا انتظار بحر و بر کو تھا جو فساد سے بھر چکے تھے۔ اس کا انتظار آسمان کو تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو ترس گئی تھی۔ اس کا انتظار دوستو ان فرشتوں کو تھا جو اب صبح و شام نامہ اعمال میں گناہوں کا اندراج کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ دوستو اس کا انتظار شمس و قمر کو تھا جن کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں کوئی مومن شامل نہ تھا۔ جی ہاں، ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا، انسانوں کو انتظار، جنوں کو انتظار، فرشتوں کو انتظار، مظلوموں اور یتیموں کو انتظار، بیواؤں اور ستم رسیدہ بچیوں کو انتظار، اور یہ انتظار تھا ایک مسلح کا، ایک نجات دہندہ کا، ایک مشفق و مربی کا،
اور نامعلوم کتنے ہی لوگ یہ انتظار کرتے کرتے دوستو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو پھر یہ جو ہے خزاں ٹلی اور بہاری بہار آئی۔ تو انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوستو کوئی بھی بات پسند آئے یا ہماری بات اچھی لگے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔